أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. عزیزان گرامی قدر، ہماری آج کی گفتگو شب شہادت حضرت زہرا سلام علیہ کے حوالے سے ہے، اور اب تک جتنے عرائض آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں جس نقطے کو بنیادی طور پر ہم بار بار آپ کی خدمت عرض کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مظلومیت حضرت زہرا، شہادت حضرت زہرا کوئی افسانہ ہے. یہ افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور بار بار حضرت زہرا کے حق کو، ان کی مظلومیت کو مختلف جوانب سے آپ کی خدمت بیان کرنے کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں اور اس پر اعتراضات کر کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کھڑی ہوئی کہانی ہے. یہ وہ بات ہے کہ جو کتب اہل سنت کے اندر بھی، اہل تشیع کے اندر موجود ہے. البتہ آج کی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ قرآن کریم نے بھی اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت نے بھی ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر کسی سے بحث کریں، کسی سے مناظرہ کریں تو خوبصورت اور پیارے انداز میں کریں. ایسا نہ ہو کہ جس سے ماحول خراب ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے دشمنی میں اضافہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے وہ تعصب کا شکار ہو جائے اور مزید حق سے منحرف ہو جائے. ایسا انداز ہو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے اور حق کے راستے کی طرف آ جائے. قرآن کریم کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، جو نیک انداز ہے اس کی برابری کبھی برا انداز نہیں کر سکتا. آگے ارشاد ہوتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے تو اس کا جواب بھی دو. دفاع کرو تو اس طریقے سے جو بہترین طریقہ ہے. اس کے بعد ہو گیا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم نے بہترین طریقے سے اس کی بات کا، اس کے سوال کا جواب دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو پرانی دشمنی ہوگی وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں جا بجا اس کے واقعات ملتے ہیں. بس اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ بات حاصل ہو سکے.
بزرگان بزرگان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. صرف اپنے نوجوانوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جواب دیتا ہے, کچھ کہتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باڈی لینگویج اس کی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ خود بخود سامنے والا قائل ہو جاتا ہے. سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. ایک شامی آیا, سرکار امام حسن کا زمانہ ہے, ظاہر سی بات آپ جانتے ہیں کہ شام میں حکومت کرنے والا کون ہے, اور اسی مغز کے ساتھ, اسی ذہنیت کے ساتھ وہ مدینے میں آیا ہے اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا کہ علی کا گھر کہاں پر ہے. پتہ چلا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں. جیسے علی کا بیٹا دکھائی دیا, جو کچھ اس کی زبان پر تھا کہنا شروع کیا, گالم گلوچ دی, فحش زبان استعمال کی. اور واقعاً جو فحش زبان ہوتی ہے, اب میں اس کو مزید نہیں کھول سکتا, لیکن ایسی زبان استعمال کی کہ جو عام طور پر آج کے زمانے میں دشمن بھی استعمال نہیں کرتا. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر کا پہاڑ تھا, سنتے رہے, تحمل کرتے رہے, حلم کا پہاڑ تھے, سب صبر کرتے رہے. اور جب وہ اپنا سب کچھ کہہ چکا, کیونکہ امام جانتے تھے امام ہے طبیب, اور طبیب کبھی بھی مریض کے مرض کو دیکھ کر گھبراتا نہیں ہے, اس کے مرض کا علاج جانتا ہے. لہذا طبیب سمجھ گیا یہاں پر علاج یہ نہیں ہے کہ میں جو اس نے کہا ہے اس سے بڑھ کر اس کا جواب دوں, یہاں پر علاج یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو. لہذا جب وہ سب کچھ کہہ چکا, اب امام کی باری تھی, تو توقع یہ تھی کہ اس سے بڑے بڑے جملے ایسے سننے کو ملیں گے. امام نے فرمایا لگتا ہے کہ تو مدینے میں نئے آیا ہے, اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے, اگر تو بھوکا ہے تو میرے پاس کھانا ہے, میرے پاس دسترخوان بچھا ہے, تو آجا میرے دسترخوان پہ بیٹھ جا. اگر تیرے کپڑے پھٹ گئے ہیں, پرانے ہو گئے ہیں, میرے پاس کپڑے موجود ہیں, میں کپڑے دینے کے تیار ہوں. اور اگر تیرا کچھ دن کا یہاں پر قیام ہے تو میرا گھر تیرے لیے حاضر ہے. یعنی اس کے پیروں سے زمین نکل گئی, میں اسے کیا کہہ رہا ہوں, یہ مجھے کیا جواب دے رہا ہے. اور جب امام نے انداز اختیار کیا تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق وہی رزلٹ ملا جو قرآن نے کہا تھا, وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا لیکن دوست بن جائے گا. کہنے لگا کہ اے علی کے بیٹے, جب میں شام سے چلا تھا تو میری نگاہ میں تیرا باپ اور تو سب سے بڑے میرے دشمن تھے, لیکن اب میں جب تیرے پاس پہنچا ہوں تو میری نگاہ میں تو اور تیرے باپ سب سے بڑے دوست بن گئے. تو مبغوث ترین لوگ تھے, لیکن ائمہ اصحاب السلام نے انہیں محبوب ترین افراد میں تبدیل کر دیا. امام کا چاہنے والا ہو گیا, صحابی ہو گیا, امام کے شاگردی میں آ گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں, امام سجاد و شام کے بازار سے گزرتے ہیں, وہاں پر بھی شامی آیا. دیکھیں وہی دور ہے, وہ اس کے باپ کا دور تھا, اس کے بیٹے کا دور ہے. اور آقا سید سجاد کو زخمی حالت میں دیکھ کر, قید و بند میں ہونے کے باوجود دیکھ کر ایسے جملے استعمال کر رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ, تو اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا, تو مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا تھا, تو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلا تھا. اللہ اکبر. وہ جس نے دین کی بنیادیں ڈالی ہوں, وہ جس کے گھر سے دین چلا ہو, وہ یہ جملے سنے کہ میں دین برباد کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن آقا سید سجاد بڑے تحمل سے سنتے رہے. جب وہ بوڑھا سب کچھ کہہ چکا تو امام نے فرمایا تو نے قرآن کریم بھی پڑھا ہے؟ کہا قرآن کریم پڑھا ہے, لیکن تیرا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ کیا قرآن میں وہ آیت پڑھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اس میں اہل بیت سے مراد ہم لوگ ہیں. تو نے وہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اس میں قربہ سے مراد ہم لوگ ہیں. تو نے وہ آیت پڑھی ہے وآت ذی القربى حقہ, اس میں ذی القربى سے مراد ہم لوگ ہیں. تو نے وہ آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, اس میں ذی القربى سے مراد ہم لوگ ہیں. جب اپنا تعارف پیش کیا, بڑے تحمل کے ساتھ پیش کیا, جیسے ہی وہ بیدار ہوا, ارے تم ہی اہل بیت رسول ہو. سوال کرتا ہے خدا کی قسم تم بتاؤ کیا تم ہی اہل بیت رسول ہو؟ آقا سید سجاد سر کو جھکا کہتے ہیں ہاں ہم ہی اہل بیت رسول ہیں. تو اب ایسا تبدیل ہوا کہ پہلے آیا تھا گالیاں دینے کے لیے, اب تلوار نکالتا ہے امام کا دفاع کرنے کے لیے. امام باقر کو دیکھ لیجیے, امام باقر کے سامنے ایک عیسائی آیا, امام کا نام ایسے محمد ہے, لقب باقر تھا, لیکن آ کر وہ عیسائی کہتا ہے انت بکرن. یہاں پر تقریباً افراد اس لفظ سے واقف ہوں گے. باقر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاف سے نقطے
جو سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے. یعنی انسان اس کو ترجمہ کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے، کیا امام کو کہہ دیا اس نے. شرم آتی ہے کہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن صرف بچوں تک بات منتقل کرنے کے لیے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کہا بقر کا مطلب ہوتا ہے گائے. کہا انت بقر. امام نے شاہ فرمایا لا، میں بقر نہیں ہوں، میں باقر ہوں. اچھا، جب اس سے محسوس کیا کہ اس پر کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، جملہ مزید سخت کیا کہ تو اس کا بیٹا ہے، یعنی تیری ماں وہ ہے جو روٹیاں لگاتی ہے. ایک برے شغل سے یاد کرنے کی کوشش کی. امام نے فرمایا روٹیاں پکانا کوئی بری بات نہیں. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور ماں کی شان میں گستاخی کی، میں وہ بیان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. انسان اپنے بارے میں تو برداشت کر جاتا ہے، ماں باپ کے بارے میں، بالخصوص ماں کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا. امام نے اس گالی کے جواب میں کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا. کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو خدا اس پر مغفرت نازل کرے، اسے معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو خدا تیری مغفرت فرمائے، تجھے معاف کر دے. محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل. اسی وقت زبان سے کلمہ جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک خلیفۃ اللہ حقا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ اس کے سچے خلیفہ ہیں. ائمہ علیہم السلام کا ہر امام کا طریقہ ہے، اور جو طریقہ ائمہ علیہم السلام کا رہا ہے وہی طریقہ بڑے ہمارے علماء نے، جو سنجیدہ علماء ہیں، انہوں نے اختیار کیا. لہذا بلا وجہ کسی سے بحث میں نہیں پڑا کرتے تھے. ائمہ علیہم السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، دیکھو بلا وجہ مناظرے میں نہ جاؤ، بلا وجہ بحث میں نہ جاؤ. حتیٰ ایک صحابی نے آ کر یہ عرض کیا، حمزہ طیار اس کا نام ہے، بہت جلیل القدر صحابی، اور ایسا صحابی ہے کہ امام بار بار اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے آج کل. ہشام ابن حکم سے ایک مرتبہ سوال کیا، حمزہ طیار کیا کر رہا ہے؟ کیا کہ وہ آپ کی تبلیغ کے اندر اور دین حق کی دفاع کے اندر مشغول ہے. امام نے فرمایا کہ خدا کی رحمتیں اس پر نازل ہو، کیونکہ حق بنتا ہے کہ وہ جس محنت اور جس ارادے کے ساتھ نکلا ہے وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوگا. حمزہ طیار ایک مرتبہ آیا امام کی خدمت میں، عرض کرنے لگا کہ فرزند رسول مجھ تک ایک خبر پہنچی ہے، ایک حدیث آپ کی طرف سے پہنچی ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے غلط ہے؟ کہ بلغنی انک کرہت مناظرۃ الناس، مجھ تک یہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ لوگوں سے مناظرے کو پسند نہیں کرتے، آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کا مناظرہ، آپ کے دفاع کے اندر مناظرہ لوگوں سے کریں. امام نے کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا. دیکھیں بعض لوگوں کو اس کا مطلب مناظرے سے منع فرمایا ہے، خود یہ خبر بتا رہی ہے کہ بعض لوگوں کو روکا تھا جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے وہی کام نہ کرے. لیکن امام نے حمزہ طیار کی ظرفیت اور اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حمزہ طیار، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے لوگ مناظرہ کریں. کیوں؟ آگے وجہ بیان کی. کہا اس لیے کیونکہ جب تم زمین پر ہوتے ہو تو آسمان میں اپنی پرواز کو جانتے ہو، اور جب تم آسمان میں پرواز کر رہے ہوتے ہو تو زمین کو بھی جانتے ہو. یعنی تم اپنی حدود کو جانتے ہو، جذبات میں نہیں آ جاتے کہ جو زبان پر آ گیا وہ کہہ دیا. تمہیں اپنی حدود معلوم ہے، لہذا ایسے افراد کی جو بہت سمجھداری کے ساتھ جوابات دے سکے، میں پسند کرتا ہوں کہ ایسے افراد مناظرہ کریں. تو حدود معلوم ہو تو بہترین چیز ہے. اسی طریقے سے ابن ابی العوجہ کے بارے میں روایت کی یہ جملہ ہی ہے، اور وہ خود یہ بیان کر رہا ہے. چھڑے سرکار ہی کا زمانہ ہے. آیا مسجد نبوی کے اندر، دیکھا کہ ایک گوشے کے اندر، اچھا ابن ابی العوجہ یہ کام کر رہا تھا کہ وہ تقریر کر رہا ہے اور کفریات بک رہا ہے، شرک کی باتیں، الہاد کی باتیں، خدا کے انکار کی باتیں وہ اپنی تقریر میں کر رہا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں جو امام کا صحابی ہے اس کا نام ہے مفضل بن عمر، وہ بھی جلیل القدر صحابی، بہت قریبی ساتھی، اور کئی سارے کام امام نے سونپے تھے مفضل ابن عمر کو. مفضل نے آ کر دیکھا کہ ابن ابی العوجہ خدا کا انکار کر رہا ہے، مسجد رسول کے اندر بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، کھڑا ہو گیا اپنے مقام سے، اور اسی طریقے سے جذبات میں آ کر اسے جواب دیا کہ تو کافر ہو گیا ہے، تو مشرک ہو گیا ہے، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، اتنا انکار کر دیا. ابن ابی العوجہ نے کہا کہ اگر تو کوئی دانشمند ہے، تو کوئی دانشور ہے، تو علمی دلائل لے کر آ، میں اس کا جواب دوں گا.
اور اگر تو عام انسان ہے اور تیرے پاس علم و دانش نہیں ہے تو بہتر ہے کہ تو خاموش ہو جا. اور پھر تیسری بات کی جو بڑی خطرناک بات ہے جو ہم سب کے لیے ہے, اور کہا کہ اچھا اگر نہ تو دانشور ہے نہ تو جاہل اور عام عوام ہے, بلکہ تو امام صادق کا اگر پیروکار ہے تو ویسے ہی عمل کر جیسے امام صادق عمل کرتے ہیں. کہنے لگا کہ امام صادق کس طرح سے رفتار کرتے ہیں تیرے ساتھ, کہ ہم نے اس سے زیادہ بڑی بڑی باتیں امام صادق کے سامنے کہی ہیں, جو تم سن رہا ہے اس سے بڑی بڑی باتیں ہم نے ان کے سامنے کہی ہے, لیکن تیرے امام ایسے تحمل کے ساتھ سنتے تھے کہ ہمیں یہ یقین ہونے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمارے دلائل سے قائل ہو گئے ہیں اور ہمارے استدلال کو انہوں نے قبول کر لیا ہے, اور ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب تیرے امام کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لیکن جب ہماری بات ختم ہوتی تھی تو امام صادق مختصر جملوں کے ذریعے ایسے علم کے سمندر کو جاری کرتے تھے کہ ہماری ساری دلیلوں پر پانی پھر جاتا تھا. کہ اگر تو امام صادق کا پیروکار ہے تو ان کی تقلید کر, ان کی پیروی کر جیسے وہ چلا کرتے تھے. تو ائمہ اطہار السلام نے الحمدللہ ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ بڑے تحمل کے ساتھ سامنے والی کی بات کو سن کر جواب دیا جائے, اور ضروری نہیں کہ یہ جواب ہمیشہ علمی جواب ہو. کبھی کبھار آپ کا انداز, کبھی کبھار آپ کی باڈی لینگویج, کبھی کبھار آپ کا کردار اسے اتنا متاثر کرتا ہے جتنا انسان کا علم بھی اسے متاثر نہیں کرتا. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام بھی کئی سارے مواقع پر انہوں نے مناظرہ کیا, لیکن سنجیدہ انداز میں. علامہ امینی ایک بہت بڑا نام ہے, چونکہ ہمارا موضوع جناب سیدہ ہے, لہذا اس حوالے سے میں علامہ امینی کے مناظرے کو پیش کرنا چاہوں گا. علامہ امینی جنہوں نے کتاب لکھی الغدیر کے نام سے, سب جانتے ہیں. الغدیر 22 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے, 22 جلدوں پر. اور علامہ امینی کا جملہ یہ ہے کہ میں نے 10,000 جلدی کتابوں کا ایک ایک حرف پڑھا ہے, اس کے بعد یہ کتاب لکھی ہے. کتنی؟ 10,000. اور ہندوستان میں جب وہ گئے تھے کتاب خانے میں, چونکہ مختلف جگہوں پر انہوں نے سفر اختیار کیا, ٹرکی بھی گئے ہیں, وہ ایجپٹ بھی گئے ہیں, وہ انڈیا بھی گئے ہیں, مختلف جگہوں پر جہاں جہاں ان کو ملا کہ ولایت امیر المومنین کے بارے میں کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی آثار موجود ہے, وہاں پر جا کے مطالعہ کیا. جب ہندوستان کے سفر سے واپس آئے تو کسی نے ایران میں ان سے سوال کیا کہ اے علامہ ہلی وہاں کی آب و ہوا کیسی تھی؟ تو علامہ ہلی کا جواب سنیے گا کہ میں جو ہندوستان گیا تھا اپنی سارے سفر کے اندر میں کتاب خانے میں رہا, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ہندوستان کی آب و ہوا کیسی ہے. میں کتاب خانے کے اندر تھا. اور یہ بھی جملے ہیں کہ کتاب خانے میں جب جایا کرتے تھے تو جو مسئول ہوتے ہیں کتاب خانے کے, وہ دیکھتے تھے کتاب خانہ خالی پڑا ہوا ہے, بند کر کے چلے جاتے تھے. صبح کے وقت انہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا علامہ امینی بیٹھے ہوئے. سوال کیا بھائی تم کون سے دروازے سے آئے, کون سی کھڑکی سے آئے؟ جب ہم نے بند کیا دروازہ تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. کہا تم بھول گئے تھے کہ میں موجود تھا اور تم مجھے بند کر کے چلے گئے, اور تم جب ابھی آئے ہو دروازہ کھولنے کے لیے تو تم نے ابھی بھی مجھے کتاب پڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے. اس قدر مطالعہ کیا ہے اس بندے خدا نے. علامہ امینی واقعی بہت بڑی زحمت کی ہے انہوں نے, اور کئی سارے ان کے کرامات بھی ہیں. اب یہ بھی وقت نہیں کہ کرامات کو بیان کریں. کسی نے اعتراض کیا علامہ امینی سے, ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کی روایت کے اندر موجود ہے کہ فلاں امام بھی 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, فلاں امام بھی 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, یہ 1000 رکعت نماز کیسے پڑھ سکتے تھے؟ دیکھیں ہمارے یہاں پر ممبر بیان کر دیا جاتا ہے, لیکن اگر اس کا واقعی کیلکولیشن کیا جائے تو کیا ممکن ہے کہ انسان ایک دن کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھے؟ اور کہا کہ اگر آپ یہ فرض کریں کہ ہر رکعت 1 منٹ کی ہو تو 1 گھنٹے کے اندر کتنے منٹ؟ 60 منٹ ہے. 24 گھنٹوں کے اندر کتنے منٹس بنیں گی؟ 1400 ظاہراً 10 یا 1440, 1400 فرض کرتے ہیں, 1400 منٹ. 1400 منٹ کے اندر اگر ہر منٹ کی 1 رکعت ہو تو صرف 400 منٹ بن جائیں گی, 1000 منٹ صرف نمازوں کے اندر چلے گئی. یعنی تقریباً یہ 16-17 گھنٹے بنتے ہیں. 16-17 گھنٹے. اگر آپ کے امام 16-17 گھنٹے نماز پڑھا کرتے تھے تو باقی دن کیا کیا کرتے تھے؟ علامہ امینی نے کہا کہ یہ روایتیں ہماری کتابوں موجود ہیں, سب صحیح ہیں, اور تمہاری کیلکولیشن اگر تم نے اس طرح سے لگائی ہے تو بہرحال تم نے اپنے کیلکولیٹر سے, تم نے اپنے ماشین حساب سے لگائی ہے, وہ بھی ٹھیک ہوگی. لیکن دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو
عرفانی ہوتے ہیں، اس کا تعلق مادیات سے نہیں ہوتا. پھر علامہ امینی نے اسے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ تم ہمارے ائمہ کی نمازیں تو چھوڑو، میں ابھی تمہیں 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتاتا ہوں اور تم حساب لگاؤ کہ کتنی دیر میں مکمل ہوئی. علامہ امینی نے 1000 رکعت نماز پڑھی، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے. روایتیں کہتی ہے کہ علامہ امینی جب بھی حرم امام رضا میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. کہا کہ میں تمہارے سامنے 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، اب یہ دیکھو کہ کیا یہ نمازیں ایک دن کے اندر ممکن ہے یا نہیں ہے. علامہ امینی نے نماز پڑھنا شروع کی، کہتے ہیں کہ صرف 4 سے 5 گھنٹے گزرے تھے، بہت تیز نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ 1000 رکعتیں مکمل ہو گئی. وہ شخص حیران کی سوال کرنے لگا، اے علامہ تم نے تیز رفتاری سے نماز بھی نہیں پڑھی، تبھی 1000 رکعتیں کیسے مکمل ہو گئی؟ کہ پروردگار کچھ لوگوں کے وقت کے اندر بھی برکت دے دیتا ہے، کچھ لوگوں کے مال میں برکت ہوتی ہے تو کچھ کے وقت کے اندر برکت ہوتی ہے. وہی 1 گھنٹہ کسی کے لیے 1 گھنٹہ 60 منٹ ہوتا ہے اور کسی کے لیے کئی گھنٹوں کے برابر ہو جاتے ہیں. لہذا میں نے انہی 4-5 گھنٹوں کے اندر 1000 رکعتیں مکمل کر دی، تو میرے امام کتنی آسانی سے 1000 رکعتیں مکمل کیا کرتے ہوں گے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و اور علامہ امینی واقعاً کتنے ہی سارے واقعات ہیں. بس ایک میں چھوٹے سے اور واقعے کا ذکر کروں، مزید ان کی منزلت واضح ہو سکے ہمارے لیے. دیکھیں یہ ہستیاں وہ ہیں جو معصوم نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں نے ترقی حاصل کی ہے. علامہ امینی اتنی بڑی کتاب لکھی، 22 جلد کتاب الغدیر، اور کوئی یہ معمولی کتاب نہیں ہے کہ 10 کتابوں کو 20 کتابوں پڑھنے کے بعد لکھ دی، 10,000 کتابوں کو پڑھنے کے بعد. اس کے علاوہ ان کا ایک کتاب خانہ بھی تھا، وہ نجف کے اندر موجود ہے، کتاب خانہ امیر المومنین کے نام سے نجف کے اندر موجود ہے. یہ 2 بڑی ان کی خدمات تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے کی خواہش یہ تھی کہ میرے باپ کو میں دیکھوں تاکہ پتہ چلے یہ کن حالات کے اندر ہیں. کہتے 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، میرے باپ میرے خواب میں نہیں آئے. یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا، بابا دکھائی نہیں دیے. 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرنے کے بعد میرے بابا آئے. اچھا یہ بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے ہمارا عزیز ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، ضروری ہے کہ وہ ہمارے خواب میں آ کر ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی کیفیت کے اندر ہے. یہ ہماری تمنا تو ہے، لیکن اجازت اگر وہاں سے ہوگی تو وہ خواب میں آئیں گے، ورنہ خواب میں تھوڑی آ سکتے ہیں. لہذا علامہ امینی 4 مہینے گزرنے کے بعد اپنے بیٹے خواب میں آئے، دیکھا کہ بہترین مقام پر ہے، بہترین لباس، بہترین مقام، بہترین جگہ، اور جس کی توقع بھی تھی کہ علامہ امینی واقعی ایسی جگہ پر ہوں گے. سوال کیا کہ بابا جان آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ کتاب الغدیر کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں. سنیں گے. عرض کرنے لگا کہ بابا پھر آپ کو کتاب خانے کی وجہ سے حاصل ہوا ہوگا، اتنی بڑی لائبریری آپ نے بنائی، اتنے کتبی، اتنے خطی نسخے، اتنے پرانے نسخے آپ کی کتاب کے اندر موجود، کتاب خانے کے اندر موجود، اس وجہ سے حاصل ہوگی؟ فرمایا نہیں. پھر عرض کرتا ہے کہ بابا جان پھر آپ کو کس وجہ سے یہ منصب حاصل ہوا اور کس وجہ سے مقام حاصل ہوا؟ علامہ امینی نے جواب دیا میں نے بہت سی چیزیں پیش کی، لیکن کہا کہ اس کا حساب و کتاب بعد میں ہوگا. صرف ایک چیز کا حساب و کتاب ابھی ہم کر سکتے ہیں اور اس کی جزا ابھی دے سکتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ حسین ابن علی کی زیارت ہے. کہ جو تو حسین کی زیارت پر جاتا تھا اس کا ثواب ہمیں معلوم ہے اس قدر زیادہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا ثواب اتنا تو بنتا ہی ہے، لہذا وہ تو ابھی سے دے رہے ہیں. جو میں ہر شب جمعہ جایا کرتا تھا، اور یہ ہے علامہ امینی کے واقعات کے اندر، ہر شب جمعہ جایا کرتے تھے مولا حسین کی زیارت پر، اور کبھی کبھار درمیان کے اندر بھی گئے ہیں کسی خاص مصلحت کی وجہ سے کربلا. کہا کہ جو ہر جمعہ جایا کرتا تھا، ہر شب جمعہ جایا کرتا تھا مولا حسین کی زیارت پر، اس کی جزا مجھے ابھی پوری جزا نہیں دی ہے، اس کی کچھ جزا مجھے ابھی دی ہے کہ میرا یہ مقام ہے. بیٹے نے کہا کہ بابا جان حالات ابھی کچھ سخت ہیں، کیونکہ علامہ امینی کی وفات تقریباً آج سے 50 سال پہلے ہوئی ہے. کہ عراق کے حالات سخت ہیں، وہاں پر ہر کوئی نہیں آسانی سے جا سکتا، مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا نہیں جا سکتا. بابا بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہم تو مولا حسین کی زیارت پر نہیں جا سکتے. علامہ امینی نے جواب دیا جہاں پر بھی حسین کے نام کا چراغ جل رہا ہو
تو وہاں جا کر بیٹھ جاؤ, تمہیں حسین کی زیارت کا ثواب ملے گا. یہ ہستیاں ایسی تھیں, علمی طور پر بھی ان کے مقابلے کا کوئی نہیں, عرفان میں بھی ان کے مقابلے کا کوئی نہیں. یہ پاک و پاکیزہ ہستیاں, پروردگار ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کے ساتھ محشور فرمائے. علامہ امینی ایک سفر پر تھے. بعض کہتے ہیں کہ وہ حج کا سفر تھا, لیکن جو ہم نے زیادہ روایتیں دیکھی ہیں اس کے اندر مصر کا وہ سفر تھا. مصر کا, بلکہ مصر اور اس زمانے کے اندر حلب اور شام یہ تقریباً ایک ساتھ ہوا کرتے تھے. تو شام کے اندر, حلب کے اندر انہوں نے سفر اختیار کیا. وہاں پر جب پہنچے تو بہت سارے لوگ تھے جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ایک تاجر نے کہا کہ آپ ہمارے گھر پر دعوت میں آئیے گا, وہاں بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے. علامہ امین نے کہا کہ صحیح, میں حاضر تو ہو جاؤں گا, کھانے پر دعوت پہ تو آ جاؤں گا, لیکن وہاں کوئی بحث نہ ہو, کوئی مناظرے کی کیفیت نہ ہو, بلا وجہ ماحول خراب ہوگا. کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, وہاں پر سب آئیں گے, سے ملاقات کریں گے, سلام دعا ہوگی, بات ختم ہو جائے گی. علامہ امینی نے باقاعدہ شرط رکھی, کہا کہ میں کسی بھی دینی موضوع پر ان سے مناظرہ نہیں کروں گا, اس شرط پر میں تمہارے گھر دعوت پہ آنے کے لیے تیار ہوں. شرط ہو گئی, دعوت میں پہنچے. 70-80 علماء اہل سنت موجود تھے. کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد ایسی بات ہے کہ جب ایک پکڑا گیا ہے ان 60-70 کے درمیان, تو ہر ایک نے آ کر کچھ نہ کچھ کہنا شروع کیا. علامہ امین نے کہا کہ دیکھو, میں نے شرط رکھی تھی یہاں پر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب اگر جوابات دیے گئے تو جواب تو دے دیں گے, لیکن اس کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے, فساد جو برپا ہوگا اس کی اطلاع نہیں ہے. لہذا علامہ امین نے کہا کہ جو شرط رکھی گئی تھی اس کے مطابق عمل ہوگا. اور کہا کہ نہیں, کوئی سادی سی باتیں ہیں, بس ہماری یہ رسم ہے کہ ہر کوئی ایک حدیث رسول سنائے. ہر ایک نے ایک حدیث رسول سنانا شروع کی, یہاں تک کہ بات علامہ امینی تک آئی. علامہ امینی مجبور ہوئے, کہا کہ ٹھیک ہے حدیث رسول سنانی ہے, میں بھی ایک حدیث رسول سنا دیتا ہوں. لیکن حدیث رسول سنانے کے وقت میرا تم سب سے یہ سوال ہے کہ تم یہ بتانا کہ جو میں نے حدیث رسول سنائی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کہ آپ سنائیے, کیا رسول اللہ کی حدیث ہے جو ہماری کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے, آپ کی کتابوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے, کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. کیا یہ حدیث آپ کی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے, کہ آپ اسے صحیح حدیث مانتے ہیں یا ضعیف مانتے ہیں, غلط مانتے ہیں؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے, ہم سب اس حدیث کو مانتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں تو علامہ تفتازانی نے ایک کتاب لکھی ہے شرح المقاصد کے نام سے, بہت بڑا عالم دین ہے اہل سنت کے, علامہ تفتازانی. یعنی جیسے ہمارے خواجہ نصیر الدین طوسی ہے جنہوں نے علم عقائد پر, علم کلام پر کام کیا, اسی طریقے سے علامہ تفتازانی نے کام کیا. انہوں نے اس حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ لکھا ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن الفاظ کچھ تبدیل ہیں. اس میں جملہ یہ ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. تقریباً یہی ترجمہ ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس کی گردن پر کوئی بیعت نہ ہوئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا. مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے جملہ من مات بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ, جو شخص مر گیا اور امام کے بغیر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی سب یہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اگر کسی کو موت آ رہی ہے اور امام کے بغیر آ رہی ہے تو وہ اسلام پر نہیں آ رہی, کفر پر آ رہی ہے. ہم بھی عام طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو امام زمانہ کی امامت کو بیان کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں, لیکن نہیں, علامہ امین نے کسی اور نقطے کی طرف اشارہ کیا. جب سب نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ حدیث ہم مانتے ہیں, ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے, اب علامہ امین نے سوال کیا, یہ بتاؤ جس زمانے میں حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی اس زمانے میں ان کا امام کون تھا, ان کا امام کون ہے؟ آپ کی حدیث یہ ہے کہ جو شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا تو جاہلیت کی موت مرا. مجھے بتاؤ زہرا کا امام کون ہے؟ فاطمہ کس کو امام مانتی ہے؟ فاطمہ کے زمانے کا امام کون ہے؟ یا تو وہ کہیں کہ وہی خلیفہ ہے, تو اگر خلیفہ ہے تو بی بی تو خلیفہ سے ناراض ہے, بی بی تو خلیفہ کو مانتی نہیں ہے, پھر کہنا پڑے گا کہ بی بی کی موت نعوذ باللہ ہوئی. یا پھر یہ کہیں کہ نہیں وہ خلیفہ نہیں ہے,
امام نہیں ہے، وہ بی بی کا رہبر نہیں ہے، کوئی اور امام ہے جس کی امامت کے ساتھ بی بی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ تو اب بتائیے زہرا کا امام کون ہے اس زمانے میں؟ کہتے ہیں کہ جیسے یہ سوال علامہ امینی نے کیا، ایک ایک کر کے 5-5 منٹ کے فاصلے سے لوگ جانے لگے، اور جب سب چلے گئے تو جو بلانے والا تھا اس سے کہا یا شیخ قد افتحزنا، اے شیخ تم لوگ نے ہمیں رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، ایک علامہ امینی کے مقابلے میں تم 70 کے 70 لاجواب ہو گئے۔ میں کہوں گا یہ علامہ امینی کا کمال نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کا کمال ہے۔ حضرت زہرا نے کوئی دلیل چھوڑی ہی نہیں کہ مخالف آ کر یہ کہے کہ ہم بھی اسی دین پر ہیں جو رسول اللہ کا دین ہے۔ ماننا پڑے گا فاطمہ زہرا نے وہ کام کیا ہے جس کے بعد یا تم فاطمی ہو یا خلیفہ کے ماننے والے ہو۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سارے دروازے بند کر دیے حضرت زہرا نے، اور بی بی کی شہادت کی وجہ سے اور بی بی کی ان باتوں کی وجہ سے کہ میں ان سے کبھی بھی کلام نہیں کروں گی، میں کبھی بھی ان سے بات نہیں کروں گی، یہ ان چھوٹی چھوٹی نزاکتوں کو جو بی بی نے خیال رکھا ہے، یہاں تک کہ فرمایا انہیں میرے دفن کے اندر بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، تشییع جنازہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بی بی نے خیال رکھا، یہ اتنی بڑی دلیل بن جاتی ہے ہمارے مذہب کے لیے۔ بتاؤ زہرا کا دین کیا تھا؟ بتاؤ فاطمہ زہرا جس دنیا سے رخصت ہوئی وہ کس دین پر رخصت ہوئی ہے، وہ کسے امام مان کر رخصت ہوئی ہے؟ آج ہم جیسے کیا علامہ امینی جیسے لوگ بھی دلیل قائم کرتے ہیں تو حضرت زہرا سے اپنے مذہب پر دلیل قائم کرتے ہیں۔ اور یہ باغ فدق کا جو معاملہ ہے، واقعہ فدق یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اور میں اپنے عالم دین کی کیا بات بیان کروں، خود اہل سنت عالم دین امام فخر الدین رازی کا جو آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، اور میں نے خود دیکھا ہے ان کی کتاب میں، پھر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ سرچ کرنا چاہیں تو ابھی میں آپ کی خدمت میں عربی عبارت کو پیش کروں گا، اسے سرچ کیجئے گا۔ ایک آیت ہے، امام فخر الدین رازی نے کتاب لکھی مفاتیح الغیب کے نام سے، اور اس کا دوسرا نام تفسیر کبیر بھی ہے، ہمارے یہاں تفسیر کبیر کے نام سے بھی وہ معروف ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس نقطے کو بیان کیا، کوئی روایت نہیں پڑھ رہے، کوئی آیت نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن خود تجزیہ کر رہے ہیں فدق کے حالات کا۔ کہا کہ یہ جو روایت بیان کی ہے خلیفہ نے آ کر کہ نبی اکرم سے فرما کے گئے تھے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقہ، کہ ہم انبیاء کے گروہ وہ ہوتے ہیں جو کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ یہ میراث رسول کی حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ سب آپ جانتے ہیں، خلیفہ بیان کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا مسئلہ تو میراث کا ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں عربی عبارت میں، یہ انہوں نے لکھا ان المحتاج الى معرفت هذه المسألہ ما كان الا فاطمہ وعلی والعباس۔ فرمائے جو حکم شریعت یہ آ کر بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حدیث رسول یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کہ یہ اگر حدیث رسول اس سے رسول سے سنی تھی تو نعوذ باللہ رسول کے اوپر حرف آتا ہے کہ رسول اس مسئلے شرعی کو ایسے شخص کو بیان کریں کہ جو ویسے ہی وارث نہیں بننے والا۔ رسول تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، رسول کس کو یہ حدیث بیان کریں گے، کس کو یہ مسئلہ شریعہ بیان کریں گے؟ چاہیے تھا کہ میراث کا یہ مسئلہ اگر بیان بھی کرنا ہے تو فاطمہ زہرا کو بیان کر کے جائیں جو وارث بننے والی ہیں، علی کو بیان کر کے جائیں جو وارث بن سکتے ہیں، عباس ان کے جو چچا ہوتے ہیں ان کو بیان کر کے جائیں کہ وہ شاید وارث بن سکتے ہیں۔ تو جو وارث بن سکتا تھا اسے یہ مسئلہ شریعت بیان کرنا چاہیے تھا، جو ویسے ہی وارث نہیں بن سکتا اسے کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ خود یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے جو اسی وقت گھڑی گئی، اگر یہ سچی حدیث ہوتی تو صرف فاطمہ زہرا کی زبان سے جاری ہوتی۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ امام فخر الدین رازی کا تجزیہ ہے، اور یہ اس آیت کے ذیل کے اندر ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11، للذکر مثل حظ الانثیین،
کہ مرد کو ملتا ہے عورت کے 2 برابر جو میراث کے اندر حصہ ملتا ہے. اور پھر قرآن کریم میں واضح آیت سورہ نساء کے اندر موجود ہے. اور میں اپنے نوجوان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ سورہ نساء کے ابتدائی حصوں کی ضرور تلاوت کیجیے ترجمے کے ساتھ. یتیم بچیوں کا ذکر ہے, یتیم لڑکیوں کا ذکر ہے, ان کے اوپر زمانے جاہلیت میں کیسے ظلم ڈھایا جاتا تھا, پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے خلاصتاً. اور اس کے بعد یہ آیت آئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی وہ ترکہ ہے اور وہ میراث ہے کہ جو ان کے والدین نے اور ان کے رشتہ داروں نے چھوڑی ہے. مردوں کو اگر حاصل ہے ویسے ہی انداز میں قرآن کریم نے بیان کیا, اور یہی میراث اور یہی ترکہ خواتین کو بھی حاصل ہے جو والدین کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے ملتا ہے. دونوں برابر ہیں, دونوں کو میراث ملے گی. اسی لیے شہزادی نے خطبہ فدقیہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یبن ابی قحافہ اترث اباک ولا ارث ابی, اے خلیفہ تو اپنے باپ کا وارث بن جائے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں. پھر آگے ارشاد فرمایا اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے افحکم الجاہلیت یبغون, کیا زمانے جاہلیت کا حکم دوبارہ سے لے کر آنا چاہتے ہو؟ قرآن کریم میں تو یہ کئی حکم موجود نہیں ہیں کہ عورت کو محروم کر دیا جائے گا, مرد کو ملے گا. لہذا اگر تو اپنے باپ کی میراث پاتا ہے تو میں بھی اپنے باپ کی میراث پاؤں گی. کیا خوبصورت انداز میں خطبے کے اندر سارے اشکالات کو بی بی نے دور کر دیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فدق جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, یہ یہاں کے مولویوں نے بڑھا دیا ہے, شیعوں نے بڑھا دیا ہے, ورنہ تو یہ 2-4 درخت کی بات تھی. تو پہلی بات تو یہ کہ 2-4 درخت کی بات بھی نہیں ہے, خود روایات کے اندر موجود ہے کہ اس کی آمدنی کتنی تھی. باغ فدق کی آمدنی کم سے کم 24,000 دینار تھی. دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکے کو, اور ایک سونے کا سکہ میں پاکستانی قیمت کے حساب سے اگر بیان کروں تو کم از کم 1 لاکھ روپے کا ہے. 24 نہیں 24,000 دینار اس کی آمدنی تھی. اب پتہ چلا کہ فدق پر کیوں قبضہ کیا تھا. اور یہ کم سے کم ہے, روایت میں زیادہ سے زیادہ تعداد بھی بیان ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ باغ فدق کی آمدنی 70,000 دینار تھی. دینار سونے کے سکے, 70,000 سونے کے سکے. لیکن جب تک بی بی کے ہاتھوں میں تھی, بی بی ہمیشہ غریبوں میں فقراء میں تقسیم کیا کرتی تھی. تو یہ باغ فدق, ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کوئی چھوٹا باغ اور 2-4 درختوں کی بات نہیں ہے, 2-4 کھجور کے ٹکڑوں کی بات نہیں ہے, بڑا باغ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل باغ کی بات ہی نہیں ہے. خود آپ کی روایات یہ کہتی ہے, تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی اہمیت رکھتا ہے باغ فدق. کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ اس لیے کیونکہ پہلے نے آ کر اسے غصب کیا ہے تو پھر بعد کے خلیفہ نے آ کر اسے واپس بھی کیا ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی قابل توجہ چیز تھی جسے پھر واپس لوٹایا جا رہا ہے. اگر یہ 2-4 درخت کی بات ہوتی تو کون پوچھتا, ختم ہو گئی بات. لیکن کوئی قابل توجہ چیز ہے جسے واپس پلٹایا جا رہا ہے, اور واپس جب پلٹایا گیا تو بعد کا خلیفہ پھر آیا, پھر اسے چھین لیا. اس کا مطلب قابل توجہ چیز ہے. اور میں آپ کی خدمت میں روایت بیان کروں کہ پہلے نے اگر اسے غصب کیا, عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اسے واپس لوٹایا. پھر یزید بن عبد الملک کا زمانہ آیا, اس نے پھر چھین لیا. بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی, بنی عباس کا دور آیا. صفائے عباسی جو پہلا خلیفہ تھا ان کا, اس نے پھر لوٹایا. منصور کی حکومت آئی, منصور نے پھر چھین لیا. کوئی چیز ہے یہ, پھر چھین لیا. پھر مہدی عباسی کی حکومت آئی, اور ہادی عباسی کے زمانے میں بھی یہ دوبارہ سے دے دیا گیا. پھر ہارون رشید کی حکومت آئی, پھر لے لیا گیا. پھر مامون کی حکومت آئی, پھر دے دیا گیا. پھر متوکل کی حکومت آئی, پھر لے لیا. اور پھر مستنصر اور بعد کے آنے والے حکمرانوں کی حکومت آئی, انہوں نے دیا, اور پھر اس کے بارے میں روایت خاموش ہے کہ پھر کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی قابل توجہ چیز ہے جس پر خلفاء کی نظر ہے کہ بار بار اسے چھینتے ہیں, اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں لوٹانا پڑتی ہے. اس کا مطلب کوئی قابل توجہ چیز ہے. یہ کچھ درختوں کی بات نہیں ہے,
ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ایک باغ تھا جو بی بی کا چھین لیا گیا. مسئلہ وہی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ہارون الرشید نے, اکثر روایت کے اندر یہ ہے کہ ہارون الرشید نے امام کو بلایا, اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ مہدی عباسی کے زمانے میں پیش آیا. مہدی عباسی تھا, یہ ہارون الرشید نام سے سروکار نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے بلایا, کہا کہ جس کا جو حق بنتا تھا ہم واپس کرنا چاہتے ہیں. امام بھی تشریف لائے. جب امام تشریف لائے تو اس سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ باغ فدق کہاں پر ہے, اس کی حدود کو آپ معین کر دیجئے, میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں. امام نے فرمایا اگر میں نے اس کی حدود کو بیان کرنا شروع کیا تو مجھے یقین ہے تو واپس نہیں کرے گا. عرض کرنے لگا کیسے واپس نہیں کروں گا, آپ بتائیے کہاں سے کہاں تک ہے, میں ضرور واپس کروں گا آپ کو. اب سنیے کہ امام نے کیا جواب دیا. مجھے بتائیے فدق کہاں پر ہے؟ مدینے کے قریب ہی ہے نا ایک باغ, مدینے کے قریب. آپ سمجھ لیجئے پورا مدینہ, مدینے کے قریب ایک جگہ. جب امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ فدق کی حدود کیا ہے تو امام نے فرمایا فدق کی ایک حد ملتی ہے یمن سے, دوسری حد ملتی ہے افغانستان سے, سمرقند سے, تیسری حد ملتی ہے آذربائیجان سے, چوتھی حد ملتی ہے افریقہ سے. ہارون رشید اپنے مقام سے کھڑا ہوا, کہا پھر آپ ہی آگے بیٹھ جائیے. آپ نے جو حدود بیان کی ہے وہ تو پوری حکومت کو شامل کر رہی ہے. کیا مطلب میں آپ کو پوری حکومت دے دوں؟ امام نے فرمایا میں نے کہا تھا اگر میں نے فدق کی حدود کو بیان کیا تو واپس نہیں کرے گا. تو ہمارے سارے ائمہ جانتے ہیں اور یہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ کوئی ایک باغ کی بات نہیں ہے, یہ تو باغ ایک قدم تھا خلافت تک, لوگوں تک بات منتقل کرنے کے لیے کہ انہوں نے اتنے واضح حق کو ہم سے چھین لیا. اگر یہ واضح حق بھی نہیں دیتے ہیں تو یہ خلافت کیا دیں گے؟ جب باغ فدق ہی کو چھین لیا جس کے بارے میں اس قدر پیغمبر اکرم تاکید فرما کے گئے تھے, تحریر موجود تھی, گواہ موجود تھے, جب یہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ پوری ہے خلافت اور حکومت کیا واپس کریں گے؟ اس لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام نے باغ فدق یہ ایک استعارہ ہے, ایک سمبل ہے حکومت کے لیے, اور اس فدق کو ہمیں باقی رکھنا ہے, بیان کرتے رہنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون غاصبین فدق ہیں اور کون غاصبین حکومت ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. بس ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کروں, بات کو مکمل کر دوں. دیکھیں قرآن کریم کی بھی آیت موجود ہے, سورہ مطففین کی ابتدائی 2 آیات ہیں. ارشاد ہوتا ہے, یہ 1003 آیات ہے, ارشاد ہوتا ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَيْهِمْ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا وَكَلُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے اوپر لعنت ہو. یہ کب کمی کرتے ہیں؟ جب خود خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ پورا حاصل کرتے ہیں, اور جب کسی کو بیچتے ہیں تو کم کر کے بیچتے ہیں. یعنی ان کے ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں. جب خریدنے جائیں گے تو پورا لیں گے, جب کسی کو بیچیں گے تو آدھا دیں گے, کم دیں گے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈز آپ کو جہاں پر بھی نظر آئے گا وہاں پر ظلم ہوگا, چاہے وہ کتنی ہی مقدس نام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو جگہ, حرمین شریفین ہی کیوں نہ ہو, اور کتنے ہی مقدس لباسوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو, ابا قبا کے اندر ہی کیوں نہ ہو, اور کتنی ہی چیزوں کا سہارا لے کر کیوں نہ ہو, اگر آپ کو ناپ تول کے اندر کمی نظر آئے گی تو وہاں پر ظالم اور غاصب نظر آئے گا. یہ ڈبل اسٹینڈرڈز. ڈبل اسٹینڈرڈز. عجیب بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. ایک طرف سے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ بی بی آئی فدق مانگنے کے لیے تو انہوں نے فدق نہیں دیا, صحیح بخاری کے اندر موجود. دوسری طرف سے ایک اور روایت بھی ڈبل اسٹینڈرڈ دیکھیے گا. جابر بن عبداللہ انصاری خلیفہ کی خدمت میں آئے. یہ وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بحرین سے کچھ مال مدینے آیا تھا.
جابر بن عبداللہ انصاری خلیفہ کی خدمت میں آئے, کہا کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا اے جابر جب بحرین سے مال آئے گا تو اس میں سے کچھ تمہارا بھی حصہ ہوگا. اب رسول اللہ تو موجود نہیں ہیں, آپ ان کی جگہ پر ہیں, آپ مجھے اس میں سے کچھ مال دے دیں. خلیفہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, رسول اللہ کی حدیث ہے سر آنکھوں پر, جتنی تمہاری مرضی ہے اور جتنا کہا تھا رسول اکرم نے اتنا مال لے کر چلے جاؤ. اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ خلیفہ تو وہ ہیں جو بغیر گواہوں کے بعد کسی کی مانتے نہیں تھے, ہے میرے ساتھ. جب بنت رسول آئے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ گواہ لے کر آؤ. جب بنت رسول آئے کچھ بات کہنے کے لیے تو کہتے ہیں تحریر لے کر آؤ. اب یہاں پر جابر بن عبداللہ انصاری آ کر حدیث رسول سنا رہے ہیں, نہ کوئی تحریر ہے ان کے پاس نہ گواہ ہے, لیکن اس کے باوجود جابر کو کہتے ہیں اے جابر تمہارا جتنا حق بنتا ہے لے کر جاؤ. اور پھر اس روایت کی شرح میں شارحین بخاری اور مسلم نے اس بات کو لکھا ہے کہ خلیفہ نے یہ بات اس لیے قبول کر لی کیونکہ صحابی نے آ کر بیان کی تھی, اور صحابی جھوٹ بول نہیں سکتا, صحابی تو عادل ہوتا ہے. اگر اس نے اگر حدیث رسول سنائی ہے تو یقیناً ایسا ہی ہوگا جیسا وہ بیان کر رہا ہے. میں کہوں گا اے شارحین مسلم و بخاری, کاش تم اس کی شرح نہ لکھتے, تم نے شرح لکھ کر ایک اور اپنے مسئلے کو بڑھا دیا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ صحابی کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو مجھے بتاؤ فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کون صحابی ہو سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا وہ ہے جو پلی ہے تو نبی کی گود میں, اور نبی کا انتقال ہوا ہے اور وصال ہوا ہے تو زہرا کی آغوش میں. وہ زہرا جو ایک لمحے کے لیے بھی نبی سے جدا نہیں ہوتی تھی, وہ آ کر حدیث سنائے تو گواہ طلب کرتے ہو, وہ آ کر حدیث بیان کریں تو تحریر مانتے ہو. یہ ڈبل سٹینڈرڈز اہل بیت کے لیے انہوں نے رکھے ہیں. اہل بیت آ کر کوئی بات بیان کریں تو تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے, گواہ ہونے چاہیے, اور ساری چیزیں پیش بھی کی گئی ہیں, گواہ بھی پیش کیے گئے. مولا متقیان گواہی میں آئے, ام ایمن گواہی کے اندر آئے, امام حسن امام حسین موجود تھے, تحریر پیش کی, لاجواب کر دیا انہیں, یہاں تک کہ مجبور ہو گیا خلیفہ لکھنے کے اوپر کہ حق بنتا ہے فاطمہ زہرا کا فتح کسے دے دیا جائے. اور بی بی یہی تحریر لے کر آگے بڑھی تھی کہ وہ ملعون آیا اور کہا بنت رسول آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈز آپ کو نظر آئیں گے. اور بھی کئی ساری روایتیں ہیں, بس تنگی وقت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر رہا, صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں. انشاءاللہ یہاں پر نوجوان باتوں کو سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, علمی طریقے سے مضبوط ہوتے ہیں. یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھیے گا, سادات کرام کا احترام لازم ہے. اس میں ہمارے عالم دین نہیں, ایک عالم اہل سنت نے بیان کیا ایک واقعے کو. میں بہت مختصر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. ایک سید زادی تھی, بلخ میں رہتی تھی, قحط پڑ گیا, وہاں سے فرار کر کے سمرقند آ گئی. سمرقند آنے کے بعد کوئی پناہ گاہ تو موجود نہیں تھی, کسی کے دروازے پہ دستک دی. ظاہر سی بات ہے سمرقند مسلمانوں کا شہر تھا. دروازہ کسی مسلمان نے کھولا, کہا کہ مجھے پناہ دے دو, میں اپنے شہر سے آئی ہوں, یہاں در بدر پھر رہی ہوں. کہا کہ تم ہو کون؟ کہا کہ میں اولاد رسول میں سے ہوں. جیسے کہ اولاد رسول میں سے ہوں, اس مسلمان کو جگہ نہیں دینی تھی نہ دیتا, لیکن اسے غضب ڈھا دیا. کہا اگر تو سید زادی ہے بتا تیرے پاس دلیل کیا ہے, تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ کہا میں تو اپنا شہر چھوڑ کر آئی ہوں, میں کوئی ثبوت نہیں لے کر آئی, میں تو تجھے بتا رہی ہوں تو مسلمان ہے, جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے, میں اس کی بیٹی ہوں. 3 بیٹیاں اس کے ساتھ اور تھی. یہ بیچاری وہاں سے ٹھوکر کھا کر آگے بڑھی, در بدر پھرتی رہی, یہاں تک کہ ایک عیسائی عالم کے, ایک یہودی عالم کے پاس پہنچی. دیکھا کہ وہ درس دے رہا ہے, لوگ اسے سوالات کر رہے ہیں. جب لوگ سوالات کر کے فارغ ہو گئے تو یہ آگے گئی, جا کر کہا کہ کیا تیرے پاس جگہ ہوگی, ہمیں دے سکتا ہے؟ کیا تم ہو کون؟ کہا ہم فلاں شہر سے آئے ہیں, مسلمان ہیں. کہ اچھا مسلمان ہو؟ کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہے بلکہ رسول اللہ کی اولاد سے بھی ہے. جیسے ہی اپنے رسول کا نہیں, مسلمانوں کے رسول کا نام سنا, اپنے مقام سے کھڑا ہو گیا. کہا بی بی گھر میں جگہ تو ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ پاک و پاکیزہ ہے بھی یا نہیں ہے. میں پہلے دیکھ لوں, پاک صاف کر دوں, آپ تھوڑی دیر انتظار کیجئے گا. دوبارہ سے کمرے کو دھلوایا, کہا اب آپ تشریف لائے.
پھر جو اپنے حلال کمائی کی چیزیں خریدی تھی کہا اسے مسلمان طریقے سے میں ذبح کروا کے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. کھانا کھلایا, آرام سے رکھا. جب ابھی صبح کا وقت آیا تھا, مسلمان دوڑتا دوڑتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک پہنچ گیا اور یہودی سے آ کر کہتا ہے کہ وہ جو عورتیں کل رات تیرے پاس آئی تھی انہیں میرے حوالے کر دے. یہودی کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ وہ پہلے میرے پاس آئی تھی پھر تیرے پاس آئی. کیا تو نے دیکھا کیا کہ جس کے بعد میرے پاس آ رہا ہے؟ کیا جیسے بس میں سویا میں نے کیا دیکھا کہ جنت کا ماحول ہے, میں جنتیوں کی سب میں کھڑا ہو گیا. جیسے ہی میرے جنت میں داخل ہونے کا وقت آیا فرشتے نے مجھے سب سے نکال دیا. کہا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا کہ تو مسلمان نہیں ہے. کہا نہیں میں مسلمان ہوں. آیا میں رسول اللہ کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ میں آپ کا شہدائی ہوں, آپ کا کلمہ گو ہوں, یہ فرشتہ مجھے جنت میں جانے نہیں دیتا. کہا اگر تو میرا شہدائی ہے میرا کلمہ گو ہے تو ثبوت دکھا. کہتے یا رسول اللہ میں تو کوئی ثبوت نہیں لے کر آیا. کہ اگر تیرے پاس بھی ثبوت نہیں ہے تو ہم تجھے بھی جنت میں نہیں جانے دیں گے. بس یہ سننے کے بعد میری آنکھیں کھلی, مجھے یاد آ گیا میں نے سید زادیوں سے ثبوت مانگا تھا, مجھے وہ سید زادی واپس کر دو. سنیں گے یہودی کیا کہتا ہے. یہودی کہتا ہے جو تو نے خواب میں دیکھا تھا میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا. میں کل تک کافر تھا لیکن کل رات رسول اللہ تشریف لائے میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. میں واقعہ سنانے والوں سے سننے والوں سے درخواست کروں گا, ارے کتنی نسلوں کے بعد آنے والی سید زادی بھی اگر اپنا ثبوت نہ پیش کر سکے تو رسول اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں. خبردار ان کی بات کو دھتکارنا نہیں. ہائے فاطمہ زہرا تحریر کے ساتھ آئی, حق مانگنے کے لیے آئے, ظالم نے دھتکار دیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آج شب شہادت حضرت زہرا ہے, دل کھول کے ماتم کرنا ہے. آج حسنین کریمین یتیم ہونا چاہتے. ہائے سیدہ دیکھا کرتی تھی ان دونوں شہزادوں کو تو یہ کہا کرتی تھی اے شہزادوں تم میرے بابا کے چلے جانے کے بعد یتیم ہو گئے. لیکن شاید شہزادے یہ سمجھ رہے ہوں گے ابھی نانا گئے ہیں تو ماں تو زندہ ہے, کیا پتا تھا 75 یا 95 دن کے بعد ماں بھی چلے جائے. اجرکم علی اللہ. امام حسن امام حسین کے کچھ جملہ بھی بیان کروں. امام حسن فرماتے ہیں میں وہ منظر کبھی بھول نہیں سکتا جب ایک گلی سے گزر رہا تھا, ایک ملول نے آ کر راستہ روک دیا, میری ماں کو جانے نہ دیا اور بیوی جب جانا چاہتی تھی تو اپنے ہاتھ کو بلند کیا. میں پوری بات بیان نہیں کر سکتا, مجھے حیا آتی ہے, لیکن روایت کا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر ایسے ہاتھ کو آگے بڑھایا کہ میری ماں کا گوشوارہ زمین پر گرا. بیوی آپ کو کوئی غم نہ دے, ہم ہر مجلس میں حسین کا مرثہ اس کی ماں کو دیتے ہیں. آج ماں کا مرثہ بیٹوں کو دینا. روایت کا جملہ یہ ہے امام حسن اس گلی سے گزرا نہیں کرتے تھے جہاں اپنے ماں کو تماشا کھاتے ہوئے دیکھا. کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے, جھگڑا ہو گیا, شوہر نے کسی بات پر بیوی کو مارا. جب بیوی کو مارا بیوی بہت رونے لگی. اگلا دن آیا تو بیوی نے شوہر سے کہا اے میرے شوہر, اے میرے میاں, اگر تجھے مارنا ہو تو مجھے مار لیا کر, لیکن جب کبھی ہاتھ اٹھایا کر تو یہ دیکھ لیا کر بچے تو سامنے نہیں. میرے بچوں کے سامنے مجھے مارا کر. ہائے زہرا کبھی تماچے کھاتی ہے, کبھی تازیانے کھاتی ہے, کبھی چلتا ہوا دروازہ گرتا ہے. حسن و حسین اپنی ماں
کو پستا ہوا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شہزادے امام حسن امام حسین اپنی ماں کو کیسے دیکھیں؟ ماں جب کھڑی ہوتی ہے ہمیشہ ہاتھ دیوار پہ رکھ کے کھڑی ہوتی تھی، سہارا لے لے کر کھڑی ہوتی تھی، اور آتی تھی نماز کے لیے مصلی پر بیٹھتی تھی تو بیٹھ کے نماز پڑھا کرتی تھی، کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی سکت نہ رہی۔ بس بعد وفات رسول روایت یہی کہتی ہے بیوی کی طبیعت ناساز سے ناساز تر ہونے لگی۔ روایت کا جملہ یہ ہے ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس ناہلت الجسم منحدت الرکن محرقت القلب باقیت العین۔ بیوی اپنے بابا کے جانے کے بعد ہمیشہ سر پر پٹی مار کر رکھا کرتی تھی، ہمیشہ آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے تھے، کمر خم ہو چکی تھی، دل پارا پارا ہو چکا تھا۔ بچے ہمیشہ اپنی ماں کو ایسے ہی دیکھا کرتے تھے، لیکن روایت کا ایک جملہ مجھے بڑا عجیب نظر آیا، سارے ایام بیوی نے ایسے گزارے، لیکن جب آخری دن آیا بیوی کھڑے ہو گئی، گھر کی صفائی کرنا شروع کی، کھانے تیار کیے، بچوں کے کپڑوں کو دھویا۔ ایک مرتبہ فضا نے سوال کہ بیوی آج آپ کی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ بیوی نے کہا تجھے یہ بعد میں سمجھ میں آئے گا، میں اپنے علی کی زحمتوں کو کم کرنا چاہتی ہوں، بچوں کی تکلیفوں کو مٹانا چاہتی ہوں۔ بس ازادارو یہ آخری دن تھا جب بیوی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، اور جب آخری دن اس انداز سے کھڑے ہوئے مولا متقیان مسجد کی طرف روانہ ہو گئے، حسن و حسین بھی گھر سے باہر چلے گئے، اسما بنت امیس موجود تھی۔ بی بی فرماتی ہے اسما جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے مجھے آواز دینا، اگر میں جاگی ہوئی ہوں تو تمہیں جواب دوں گی۔ اور پھر بی بی کی تسبیح شروع ہوئی۔ اسما یہ کہتی ہے بس نماز کا وقت ہوا جاتا تھا، میں نے اپنی آقا زادی کی آواز دی اے بنت رسول خدا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر آواز بلند سے کہا یا بنت رسول اللہ، کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے پھر کہا یا فاطمہ زہرا، کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کہا انا للہ۔ آپ سن کر رو رہے ہیں، جس نے دیکھا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ میں سادات سے معافی چاہتا ہوں، سادات حق رکھتے ہیں اپنی ماں کے ایسے ہی ماتم کرے۔ میں شرمندہ ہو کے کھل کے مذاق پڑ گیا۔ ہائے جب بنت رسول کی آواز دی جواب نہ آیا۔ یہ اسما بنت ویسے کہتی ہے میں دروازے پر پہنچی تاکہ حسن و حسین تک اطلاع دے دوں، علی مرتضیٰ تک اطلاع دے دوں۔ شہزادے جیسے ہی گھر کے اندر آئے اسما بنت ویسے کہتی ہے میں نے کہا ہے بچوں بہت بھوکے ہو، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ بچوں نے کہا اسما تم سے بات نہ چھپا، جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو فرشتے آواز دے رہے تھے اے جنت کے شہزادوں، جنت کی سردار دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے اسما تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بتاؤ ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ آئے اپنی مادر گرامی کی خدمت میں، حسن بھی آئے حسین بھی آئے۔ اب روایت بڑی عجیب ہے، حسن و حسین نے اگر وہاں گریہ کیا، ہائے آپ کا یہ گریہ ہے تو حسنین کا کیا گریہ ہوگا؟ جیسے ہی گریہ برواتے رہے، وہ آنکھیں جو اب تک بند ہو چکی تھی، وہ آواز جو ختم ہو چکی تھی، جیسے ہی حسین نے آ کر کہا اماں کیا غریب بیٹے کو بھی جواب نہ دو گی؟ جیسے ہی غربت کا ذکر سنا سیدہ نے کہا اے حسین اپنی غربت کا ذکر نہ کرنا۔ یہ حسنین کریمین تھے، جب اپنے ماں کے خط قریب آئے، اپنے ماں کو وقت آخر دیکھا، لیکن وہ علی مرتضیٰ تھے، ان تک جب خبر پہنچائے گئے، روایت کا جملہ یہ ہے جیسے ہی علی مرتضیٰ تک اطلاع پہنچی، سیدہ کائنات اس دنیا میں نہیں رہی، فاتح خیبر و خندق، شیر خدا حیدر کرار، جیسے ہی فاطمہ زہرا کی شہادت کی خبر سنی، روایت کہتی ہے حیدر کرار زمین پر گر گئے۔
اور ایک مرتبہ نہیں گرے، کچھ قدم آگے بڑھے پھر گرے، پھر کچھ قدم آگے بڑھے پھر گرے۔ ارے مجھے یہ منظر یا مدینے میں نظر آیا یا کربلا میں نظر آیا، مدینے میں ایک علی زہرا کی مصیبت میں گرتے رہے، وہاں پر ایک علی کی مصیبت میں حسین بار بار گرتے رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس مولا نے آ کر بی بی کو غسل کفن دیا۔ بی بی کی وصیت یہ تھی، غسلنی باللیل دفنی باللیل، علی مجھے غسل دینا تو رات میں دینا، جب مجھے دفنانا تو رات میں دفنانا۔ وصیتوں پر عمل ہوا۔ جب رات کی تاریکی میں جنازہ چلا، جنت البقیع میں جا کر دفن ہو گیا، لیکن مجھے آج کہنے دیجئے، ہائے مولا حسین سے بڑا کوئی غریب نہیں، ان سے بڑا کوئی شہید نہیں، لیکن آج زیارت کرنے کے لیے جاؤ، ان کا روزہ آباد ہے، زائرین موجود ہے، السلام السلام کی آواز آتی ہے، لبیک لبیک کی آواز آتی ہے، لیکن آئے زہرا اتنی غریب ہے، رات کی تاریکی میں کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں۔ آج سلام کرنے جاؤ تو نہ گنبد ہے، نہ بارگاہ ہے، نہ زائرین ہے، بس ایک پتھر کو دیکھتے ہیں اور شیعہ دور دور سے روتے جاتے ہیں، ایسے سیدہ سے ملاقات کرتے ہیں جیسے کسی قیدی کی زیارت کرنے کے لیے۔